بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ممبر پر تشریف فرما تھے، آگاہ ہو جاؤ اس طرف سے فساد پھوٹے گا۔ آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے یہ جملہ فرمایا جدھر سے شیطان کا سنگ طلوع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش، انصار، مزجانہ، اسلم، غفار اور شجمہ میرے خیر خواہ ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی ان کا حمیتی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر فرمایا، قبیلہ غفار کی اللہ تعالیٰ نے مغفر فرما دی، اور قبیلہ اسلم کو اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا، اور قبیلہ اسجا نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ قبیلہ اسلم کو اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا اور قبیلہ غفار کی اللہ تعالیٰ نے مغفر فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ کیا مزجانہ، اسلم اور غفار کے قبیلہ بن تمجامہ بن سعد بن عبداللہ بن عطفان اور بن عامر بن حساسہ کے مقابلے میں بہتر ہے؟ ایک شخص اقرا بن حابس نے کہا کہ وہ تو تباہ برباد ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جی، چاروں قبیلہ بنو تمجامہ، بنو سعد، بنو عبداللہ بن عطفان اور بنو عامر بن حساس کے قبیلوں سے بہتر ہے۔ اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ سے ان لوگوں نے بیعت کی ہے کہ جو حاجیوں کا سامان چرایا کرتے تھے، یعنی اسلم اور غفار اور مزجانہ کے لوگ۔ محمد بن ابی یعقوب نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں عبد الرحمن نے جانا کا بھی ذکر کیا۔ شعبہ نے کہا کہ یہ شک محمد بن ابی یعقوب کو ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتلاؤ اسلم، غفار، جانا اور میں سمجھتا ہوں جانا کو بھی کہا، جی چاروں قبیلے بنی تجامہ، بنی عامر اور اسد اور غطفان سے بہتر نہیں ہیں؟ کیا یہ مؤخر الذکر خراب اور برباد نہیں ہوئے؟ اقرا نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان سے بہتر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبیلہ اسلم، غفار، مزجانہ کے کچھ لوگ جہاں انہوں نے بیان کیا کہ مزجانہ کے کچھ لوگ جہاں بیان کیا جانا کے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جہاں بیان کیا قیامت کے دن قبیلہ اسد، تجامہ، حزان اور غطفان سے بہتر ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قبیلہ ختان میں ایک ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جو لوگوں پر اپنی لاٹھی کے زور سے حکومت کرے گا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک تھے۔ مہاجرین بڑی تعداد میں آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ وجہ یہ ہوئی کہ مہاجرین میں ایک صاحب تھے، بڑے دل لگی کرنے والے۔ انہوں نے ایک انصاری کے سرجان پر ضرب لگائی۔ انصاری بہت سخت غصہ ہوا۔ اس نے اپنے برادری والوں کو مدد کے لیے پکارا اور نوبت جہاں تک پہنچی کہ ان لوگوں نے یعنی انصار نے کہا، اے قبائل انصار مدد کو پہنچو، اور مہاجرین نے کہا، اے مہاجرین مدد کو پہنچو۔ یہ گل سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع سے باہر تشریف لائے اور فرمایا، کیا بات ہے؟ یہ جاہلیت کی پکار کیسے ہے؟ آپ کے صورتحال دریافت کرنے پر مہاجر صحابی کے انصاری صحابی کو مار دینے کا واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا، ایسی جاہلیت کی ناپاک باتیں چھوڑ دو۔ اور عبداللہ بن ابی ابن سلولہ منافق نے کہا کہ جی مہاجرین اب ہمارے خلاف اپنی قوم والوں کو دہائیاں دینے لگے، مدینہ پہنچ کر ہم سمجھ لیں گے، عزت دار ذلیل کو یقیناً نکال باہر کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس ناپاک پلید عبداللہ بن ابی کو قتل کیوں نہ کر دیں؟ لیکن آپ نے
فرمایا ایسا نہ ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو قتل کر دیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو نوحہ کرتے ہوئے اپنے رخسار پیٹے، گریبان پھاڑ ڈالے اور جاہلیت کی پکار پکارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرو بن لہب بن قمح بن خنداف قبیلہ خنزاح کا باپ تھا۔ بیچارہ وہ اونٹنی جس کے دودھ کی ممانعت ہوتی تھی، کیونکہ وہ بتوں کے لیے وقف ہوتی تھی، اس لیے کوئی بھی شخص اس کا دودھ نہیں دوتا تھا، اور صاحب اسے کہتے جس کو وہ اپنے ببودوں کے لیے چھوڑ دیتے، اور ان پر کوئی بوجھ نہ لاتے نہ کوئی سواری کرتا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمرو بن عامر بن لہب خنزائی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں وہ اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا۔ یہی عمرو وہ پہلا شخص ہے جس نے صاحب کی رسم نکالی۔ جب ابو ذر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بھائی انس سے کہا مکہ جانے کے لیے سواری تیار کر، اور اس شخص کے متعلق جو نبی ہونے کا مدعی ہے اور کہتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں، میرے لیے خبریں حاصل کر کے لا، ان کی باتوں کو خود غور سے سننا اور پھر میرے پاس آنا۔ ان کے بھائی وہاں سے چلے اور مکہ حاضر ہو کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں خود سنی۔ پھر واپس ہو کر انہوں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ میں نے انہیں خود دیکھا ہے، وہ اچھے اخلاق کا لوگوں کو حکم کرتے ہیں، اور میں نے ان سے جو کلام سنا وہ شعر نہیں ہے۔ اس پر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا مجھے اس پر پوری طرح تفصیل نہیں ہوئی۔ آخر انہوں نے خود توشہ باندھا پانی سے بھرا ہوا ایک پرانا مشکیزہ ساتھ لیا اور مکہ آئے، مسجد الحرام میں حاضری دی اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے، اور کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ کچھ رات گزر گئی کہ وہ لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو اس حالت میں دیکھا اور سمجھ گئے کہ یہ کوئی مسافر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ میرے گھر پر چل کر آرام کیجیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے، لیکن کسی نے ایک دوسرے کے بارے میں بات نہیں کی۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنا مشکیزہ توشہ اٹھایا اور مسجد الحرام میں آ گئے۔ یہ دن بھی یہیں گزر گیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے۔ شام ہوئی تو سونے کی تیاری کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر وہاں سے گزرے اور سمجھ گئے کہ ابھی اپنے ٹھکانے جانے کا وقت اس شخص پر نہیں آیا۔ وہ انہیں وہاں سے پھر اپنے ساتھ لے گئے، اور آج بھی کسی نے ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کی۔ تیسرا دن جب ہوا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ یہی کام کیا اور اپنے ساتھ لے گئے تھے، تو ان سے پوچھا کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ جہاں آنے کا باعث کیا ہے؟
حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم مجھ سے پختہ وعدہ کر لو کہ میری رہنمائی کرو گے تو میں تم کو سب کچھ بتا دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وعدہ کر لیا تو انہوں نے انہیں اپنے خیالات کی خبر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بلا شبہ وہ حق پر ہیں، وہ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اچھا، صبح کو تم میرے پیچھے پیچھے میرے ساتھ چلنا۔ اگر میں راستے میں کوئی ایسی بات دیکھوں جس سے مجھے تمہارے بارے میں کوئی خطرہ ہو تو میں کھڑا ہو جاؤں گا کسی دیوار کے قریب، گویا مجھے پیشاب کرنا ہے۔ اس وقت تم میرے انتظار نہ کرنا، اور جب میں پھر چلنے لگوں تو میرے پیچھے آ جانا تاکہ کوئی سمجھ نہ سکے کہ یہ دونوں ساتھ ہیں، اور اسی طرح جس گھر میں داخل ہوں تم بھی داخل ہو جانا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور پیچھے پیچھے چلے تاکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی اور وہیں سلام لے آئے۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اب اپنی قوم غفار میں واپس جاؤ اور انہیں میرا حال بتا دو تاکہ جب ہمارا غالب کا علم تم کو ہو جائے تو پھر ہمارے پاس آ جانا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان قریشیوں کے مجمع میں پکار کر کلمہ توحید کا اعلان کروں گا۔ چنانچہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں سے واپس وہ مسجد الحرام میں آئے اور بلند آواز سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی سارا مجمع ٹوٹ پڑا اور اتنا مارا کہ زمین پر لٹا دیا۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ آگے آئے اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کے اوپر اپنے آپ کو ڈال کر قریش سے کہا، افسوس، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ شخص قبیلہ غفار سے ہے اور شام جانے والے تمام تاجروں کا راستہ ادھر ہی سے پڑتا ہے؟ اس طرح سے ان کو بچا لیا۔ پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ دوسرے دن مسجد الحرام میں آئے اور اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ قوم بری طرح ان پر ٹوٹ پڑی اور ماننے لگے۔ اس دن بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان پر اوندھ پڑے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک شیئر کیجئے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔